کرونا وائرس کے بعد کی ساری جو دنیا ہے اس میں بہت سارے ڈبیٹس، بہت سارے ڈسکشنز ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑی ڈبیٹ یہ ہے کہ کرونا کے بعد یہ ساری دنیا جو ہے اس کی شکل کیسی ہوگی۔ اس سلسلے میں بہت ساری تھیوریز ہیں اور یقیناً وہ انیشیل مراحل میں ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ تبدیل ہونا ہے۔ آج جس جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں وہاں ہم لوگ بیٹھ کے سوچ کے کیا پکچر بنا سکتے ہیں، آج ہم اس پکچر کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ یوسف مستی خان صاحب ہیں۔ خان صاحب سینئر پولیٹیکل لیڈر ہیں، ساری زندگی ان کی پولیٹکس میں اور سوشل چینج کی جدوجہد میں، پولیٹیکل تحریک میں گزری ہے۔ ساتھ ساتھ خان صاحب دنیا جہان میں جو تبدیلیاں ہیں اس پہ کافی گہری نظر رکھتے ہیں۔ خان صاحب سے ہم سمجھیں گے کہ دنیا میں واقعی کیا وہ بہت کچھ چینج ہونے والا ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ خان صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ خان صاحب یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں جتنی تھیوریز آ رہی ہیں، جتنے لوگ کہہ رہے ہیں اور ڈبیٹ کر رہے ہیں کہ جی دنیا میں بہت کچھ چینج ہونے والا ہے، اس میں لیفٹ کا ایک بہت بڑا حلقہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ جی سرمایہ داری کی ایک شکل ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ ان کی ڈیپتھ کتنی ہے، ان کی کیپیسٹی کتنی ہے، اب وہ اتنا سروائیو نہیں کر سکے گی۔ بہت سارے چینجز کی بات ہو رہی ہے۔ جس جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، جو حالات ہمارے سامنے ہیں ساری دنیا کے، آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کیا سمجھ سکے ہیں کہ واقعی کچھ بہت بڑا چینج ہونے والا ہے؟ دنیا کی کیا واقعی شکل چینج ہونے جا رہی ہے؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جی یہ جو پیندیمک کا المیہ ہے یہ بہت سی چیزیں چینج کر دے گا، اور اس سے کر بھی لیے، کرے گا کیا، کر لیے۔ اس نے بالکل کیپٹلسٹ دنیا کو، جو اپنے آپ کو ویلفیئر اسٹیٹ کہتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جی ہمارے یہاں خوشحالی بہت ہے، ہمارے یہاں لوگوں کو ہماری ریاستیں سنبھالتی بہت ہیں اور لوگوں کو اچھا زندگی مہیا کرتی ہیں، وہ ایکسپوجر ہو گیا ہے۔ بالکل وہ ایکسپوز ہو گیا ہے کہ ان کے پاس نہ ہیلتھ کیئر کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کچھ تھا، نہ روزگار فراہم کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو ان کو روزگار فراہم کریں۔ اور یہ صرف امریکہ آپ دیکھ لیں، یورپ آپ دیکھ لیں، اور یورپ کے وہ ممالک خاص کر جو کہ بہت ہی سرمایہ دار ممالکوں میں شمار ہوتا ہے ان کا، ان سب کا اس سارے سسٹم کا ایکسپوجر ہوا ہے۔ اب اس ایکسپوجر کے بعد ظاہر ہے کچھ تبدیلیاں تو ہوں گی ضرور، اور وہ تبدیلیاں کیا ہوں گی اس وقت تو قبل از وقت ہے کچھ کہنا کہ کیا ہوں گی۔ آیا اسی سرمایہ دارانہ نظام میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں گی جس سے یہ اور زیادہ مراحل اس کے ورکنگ کلاس کو اور نچلے طبقے کو دیا جائے گا؟ کیا یہ بالکل ہی ایک نیا تصور لے کے آئیں گے ایک سوشل سسٹم کا؟ کیا یہ پاپولزم کی طرف دوبارہ جائے گا دنیا اور پاپولسٹ لیڈر ابھریں گے اور پھر دوبارہ ایک وہ پیدا ہوگا؟ ابھی تک کوئی واضح چیزیں نہیں ہیں، تو ظاہر ہے آہستہ آہستہ جیسے دنیا دیکھتی جائے گی واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ اب آپ چین کو دیکھ لیں، جہاں سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوا تو چین نے تو وہ کنٹرول بھی کر لیا اور اب اپنے علاقے کھول دیجیے، خاص کر وہاں جہاں سے یہ شروع ہوا تھا۔ ایران کو آپ دیکھ لیجیے، ایران چین کے بعد ایران سب سے بڑا فیکٹری ہے، اس کے تقریباً 40,000 لوگ مرے ہیں، لیکن سارے یعنی اس کے باوجود کہ اس کے اوپر اتنے سینکشنز ہیں اور مزید امریکہ سینکشن لگا رہا ہے، لیکن اس نے بھی کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے اپنے اس پینڈیمک کو۔ تو اس لیے پھر کیوبا ہے، کیوبا تو اب ڈاکٹرز بھیج رہا ہے خود ان کو بچانے کے لیے، جو سرمایہ دار لوگ جو پھنسے ہیں مرے ہیں ان کے لیے ڈاکٹرز مہیا کر رہا ہے، دوائیاں مہیا کر رہا ہے۔ اب یہ سارا کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے اسی نظام کی طرف آپ دیکھ رہا ہے جو اس کو بچا ہے، جس سے وہ اتنے سال لڑتے رہے، یعنی ایک سوشلسٹ اور کمیونسٹ نظام۔ ظاہر ہے کیوبا کمیونسٹ ملک تھا، لیکن ابھی پتہ چلا ہے کہ جی کیوبا کے اندر ہیلتھ کیئر اتنا زبردست ہے کہ ہر 120 آدمی کے اوپر 2 ڈاکٹر ہیں، جو دنیا میں کہیں نہیں۔ اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
अब यही सरमाएदारी ममालिक जो औरों को बचाने के चक्कर में होते थे कि जी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मेडिसिन है, हमारे पास साइंस है, हमारे पास पैसे हैं, वो मोहताज हो गए उन ममालिक के जहाँ कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट रिजीम्स है। अच्छा, फिर वजह क्या है कि अगर ये सारी सरमाएदार दुनिया ऐसे ममालिक के ऊपर डिपेंड करने लगी है जहाँ पे बज़ाहिर जो है वो एक ऑटोक्रेटिक किस्म का एक आमराना निज़ाम है, चीन से लेके ईरान, ईरान से लेके क्यूबा, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको इस वक्त जो है वो अमेरिका लीड कर रहा है, उनका तो बड़े पैमाने पे चाइना के ऊपर एक गुस्से का इजहार हो रहा है कि जी ये असल ये जो इशू है ये चाइना का पैदा करदा है, इससे सारी दुनिया में ये चीज़ फैली है और सारे मुल्क जो है जैसे चाइना से चिड़े हुए लोग कह रहे हैं कि चाइना के साथ उस तरह वो बिज़नेस का और वो रिलेशन का स्टेटस नहीं रहेगा जो रहता आया हुआ है। तो ये गुस्सा किस चीज़ का है फिर? ये मैं समझता हूँ कि जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर तो मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ। ये तो होता रहेगा दुनिया के अंदर के जी एक दूसरे को वो इल्जाम देते रहेंगे, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में हुक्मरान आपस में लड़ पड़े हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, उनके पास क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, इल्जाम भी उतर आए हैं, खुद पाकिस्तान के अंदर भी आप देख रहे हैं। अच्छा, ये आप समझिए कि कवर अप कर रहे हैं। जी कवर अप है, बिल्कुल कवर अप है। और जहाँ तक ऑटोक्रेटिक स्टेट्स की बात आप कर रहे हैं, ईरान की और चीन की और क्यूबा की, तो ये मुझे आप बताएं कि ये जो कैपिटलिस्ट मुल्क जो अपने को जमहूरी कहते थे, तो कहाँ से जमहूरी थे? यानी अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम के अलावा कोई सिस्टम चल नहीं सकता, आप कोई कम्युनिस्ट पार्टी बना नहीं सकते, और एक फंड आपके पास इतना होना चाहिए जो आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें। पूरी दुनिया में यही निज़ाम है। और फिर कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इन ऑटोक्रेटिक मुल्कों ने दूसरे मुल्कों के ऊपर अपने इंटरेस्ट के हवाले से हमला किया और हुकूमतें बनी। तो अपने मुल्क से बात तो ये जो सो कॉल्ड जमहूरी रियासतें हैं, उन्होंने अपने मुल्क से बात तो जमहूरियत को तरजीह नहीं दी ना, मारपीट किया, फौज भेजा, लोगों को मारा, इराक को तबाह कर दिया, सीरिया को तबाह कर दिया। तो ज्यादा ऑटोक्रेटिक कौन रहा है? हाँ, नहीं, असली तौर पे डिबेट के तौर पे तो खान साहब ये बात की जा सकती है, लेकिन ज़ाहिर है कि दुनिया में जो एक सेटअप है, एक सिस्टम है, उसको ज़ाहिर है कि लीड सरमाएदार मुल्क करते हैं। यही जो है वो जिनको डेमोक्रेटिक और लिबरल मुआशरे कहते हैं, लीड वही कर रहे होते हैं। यूनाइटेड नेशन ज़ाहिर है कि वहाँ पे वो अक्सरियत में है, चाइना के पास वेटो पावर हो अपनी जगह पे, लेकिन इस सारी कंस्पायरेसी थ्योरी से हट के जब ट्रंप और बहुत सारे लोग इंडिया तक जो है लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जब उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं तो और कहते हैं कि ये जो चाइना की तरफ ज़्यादा लीनिन है, WHO ने वो अपने फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम नहीं दिए जो उनको करना चाह रहे थे, तो इसका मकसद है कि इशू की बहुत सारी और शक्लें भी हैं ना। WHO के ऊपर क्यों हो रहा है इतना गुस्सा? शक्लें इसलिए कि मैं समझ रहा हूँ दुनिया बिल्कुल वाज़ेह तौर पर 2 हिस्सों में अब डिवाइड हो रहा है। अच्छा, एक तरफ तो पुराने जो आपके ये निज़ाम है सरमाएदाराना, जिसमें यूरोप और अमेरिका उसका लीडर है, और दूसरी तरफ जो है वो चीन है, रूस है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स है और ईरान है, जो काफ़ी अरसे से यूरो एशियन कंट्रीज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश ये रही है कि जितना भी दुनिया का सरमाया है वो चूंकि यूरो एशिया में है, यहाँ पर है, सेंट्रल एशिया में और रूस में और ईरान में, सारा गैस, सारा पेट्रोलियम, सारे जो ये है वो तो हमारे पास है, और उनको एक्सप्लॉइट करता है आके यूरोपियन वर्ल्ड और अमेरिका, जो बड़ी बड़ी बातें करके आके हमें एक्सप्लॉइट करता है। तो काफी अरसे से ये स्ट्रगल तो रही है कि आपने देखा कि चाइना ने ब्रिक्स बैंक भी बना लिया, चाइना ने जो है AI बैंक भी बना लिया, और कोशिश उसकी ये रही कि जी वन ड्राइव रोड कहते हैं उसको, वो वन बेल्ट वन रोड, तो ये सारा बनाता रहा ताकि वो अपनी इकोनॉमिक हेजीमनी को फैलाए और लोगों को साथ ले, जो अमेरिका को पसंद शुरू से नहीं था, जाहिर नहीं है। ओके। तो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि ये तो जरूर है कि
دو حصوں میں ضرور تبدیل ہو رہی ہے اس وقت. یعنی دنیا پھر جو ہے وہ بائی پولر ایک ایرا میں داخل ہوگی. بالکل بائی پولر ایرا میں. امریکن ہیجمنی جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یونیپولر ورلڈ کی اوکے. آخری. اچھا یہ جو سارا ایک سینیریو ہے اس میں اس کا مقصد ہے کہ نئی صف بندی ہوگی اور پاکستان کی طرف اگر آئیں, اگر اس ایک پرسیپشن کو سامنے رکھ کے جس کی بات آپ کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, تو پاکستان کی چائنا کے ساتھ کلوزنگ اور مجموعی طور پہ ویسٹ کے ساتھ بھی ایک پاکستان کا تعلق ہے, ہمارے پاس کیا چینجز آنے والے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی ہماری ریاست ایک ریاست کی شکل ہی اب تک ہم نے اختیار نہیں کی ہے نا. اس ریاست کے اندر اس کے پلر ہوئی نا, یعنی اگر پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کو پرائم منسٹر پوچھتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کی حکومت میں اس وقت جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایڈوائزر ہیں یا منسٹر ہیں, وہ سب ان الیکٹڈ ہیں. IMF سے آئے ہوئے ہیں, کوئی ورلڈ بینک سے آیا ہوا ہے, کوئی یہاں سے آیا ہوا ہے. ہماری اپنی انڈیپینڈنٹ ایک صورتحال تو بنی ہی نہیں ہے نا. نہ ہمارے پاس کوئی ایسی لیڈرشپ تھی جو اس کو اپنی ایک صورتحال بنا سکے. اور اس کی وجہ بہت پیچھے جاتی ہے نا کہ آپ کی جو انڈیجینئس لیڈرشپ تھی, جی ایم سید کی شکل میں, ولی خان کی شکل میں, میر غوث ڈویژن کی شکل میں, یا میاں افتخار کی شکل میں پنجاب میں, ان کو دو غدار کہہ کر اور آئسولیٹ کیا گیا نا, اور امپورٹڈ لیڈرشپ کو لا کے بٹھا دیا. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں جو انڈیجینئس لیڈرشپ ہے وہ تو بیچ میں ہے ہی نہیں نا. تو جو انڈیجینئس لیڈرشپ کر سکتے تھے اپنے وطن سے پیار ہوتے ہوئے, یہاں پر تو ریاست سے پیار سکھایا جاتا ہے نا, وطن سے تو نہیں پیار سکھایا جاتا ہے. پاکستان ایک ریاست ہے, اس ریاست سے کہتے ہیں پیار کرو, ٹھیک ہے نا. وطن, اگر وطن کی بات کرو تو کہیں گے غدار ہے. کیا بات کر رہے ہیں, غدار ہے. مطلب ہمارے یہاں تو پرسپشن ہی کوئی کچھ اور ہے نا. ابھی بھی ہم جو ہیں وہ بھیک مانگنے کے لیے نکل رہے ہیں. ابھی بھی ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لونز معاف کرو, ہمارے یہ کر دو, ہمارے وہ کر دو. ہم تو خود اپنے پیروں پہ اسٹینڈ ہی نہیں کر رہے ہیں نا. تو اس لیے میرے خیال میں ہم تو اسی گوما گوم کے شکار میں رہیں گے کہ کہاں جائیں, اس طرف جائیں یا اس طرف آئیں. ہمارے لیے تو بیسٹ راستہ تو یہی تھا کہ جی ہم یہ یورو ایشین جو بلاک ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے اور آگے بڑھتے. لیکن اس کو انہوں نے سیبوٹاج کر دیا نا. اس کو ابھی چین میں جو سی پیک کر رہا تھا, چین نے اپنے ہاتھ روک دیے, کیونکہ آتے ہی ساتھ اس حکومت نے چین کے خلاف بیان دے دیا کہ جی سی پیک میں بہت سے مسائل ہیں, بہت سے پرابلم ہیں, ہم پہلے دیکھیں گے, پہلے یہ کریں گے, پہلے وہ کریں گے. رزاق داؤد نے کیا, چین نے اپنے ہاتھ روک دیے. پھر سعودی عرب کو لا کے بٹھا دیا بارڈر میں, جو وہاں پر آ کے آئل ریفائنری بنائے گا, جس کے تحت جو ہے ایک پراکسی وار شروع ہوگی ایران کے ساتھ, اور سرزمین ہمارا استعمال ہوگا, خاص کر بلوچستان کے لیے تو بہت مسئلہ پیدا ہوگا. اور خود فرق کے پیچھے اور بلوچستان جو ہے وہ ایپی سینٹر ہوگا اس سارے چیز کا. اب آپ دیکھیں دنیا اتنی سختی سے مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے. خود امریکہ سب سے زیادہ پھنسا ہوا ہے, سب سے زیادہ پھنسا ہوا امریکہ خود ہے, کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرے. تو وہ اس وقت جو ہے وہ مزید سینکشنز ایران کے خلاف بڑھا رہا ہے, وہ مزید پٹیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے چائنا سے, تاکہ پبلک کا جو پرسپشن جو اس کے رولنگ کلاس کے خلاف بن رہا ہے وہ ادھر سے ہٹے, اور اس کو وہ جس قسم کا ہوتا ہے نا ریاستوں کے اندر. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پکچر تو یہ بن رہی ہے جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی بائیو پولر ورلڈ میں سرد جنگ کے زمانے میں پاکستان ایک ٹیسٹنگ لیب ہوا کرتا تھا اپنے جو ہے وہ فورن پالیسی کی وجہ سے. تو یہ جو نئی صف بندی ہے, اگر لیٹ سپوز جس کی بات ہم کر رہے ہیں, اس میں پاکستان کی زمین ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار رہے گی. بہت مشکلات کا, کیونکہ لیڈرشپ نہیں ہے نا. ایک تو لیڈرشپ نہیں ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ بھی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی, اور اسٹیٹمنٹ تو ناپید ہے. ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے اس آج کی صورتحال میں, دنیا کی صورتحال میں, وہ یونٹی کی طرف جاتا ہے نا. لیکن یہ پھر کھلا کیسے پورا ہوگا؟ دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ کا نہ ہونا پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس پہ بہت بات ہو رہی ہے, ایک لیڈرشپ کے خلا کی بات ہو رہی ہے, بالکل گیپ موجود ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ویکیوم جو ہے وہ خان صاحب خالی تو نہیں رہتا نا, کوئی نہ کوئی آ کے تو بھرتا ہے. پاکستان میں یہ ویکیوم کون بھرنے جا رہا ہے؟
मैं समझता हूँ 40 साल से ये वैक्यूम रहा है, और ये वैक्यूम ने जब भी शिद्दत इख्तियार की है तो जो खिलाई मखलूक आके बैठ जाते हैं। अच्छा, अभी तो इनडायरेक्टली खिलाई मखलूक ही चला रही है ना मुल्क को। हाँ अभी अगर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना, सही, तो उसमें ना ये समझ है। अभी पीछे बैठकर तो आप देखेंगे आपके हर शोबे वो नेशनल क्या डिजास्टर सेल हो, फलाना हो, ये हो, हर शोबे में ये खिलाई मखलूक बैठी हुई है। तो इसका मकसद है कि और ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हुई तो और ज़्यादा मास्क चेंज हो सकता है। जी हाँ, बड़ी संगीन होगी यहाँ सूरत। तो इसलिए कि हमारे पास ना लीडरशिप है, ना हमारे पास कोई प्लानिंग है, ना हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम करें। अंदाजा लगाएं कि जी अभी तक ईरान ने जो है वो अपने मास्क भी खुद बना लिए, हालांकि उसके ऊपर सैंक्शंस था, उसने मास्क भी अपने खुद बना लिए। उसने ये जो वेंटिलेटर भी खुद अपने सस्ते दामों में बना लिए। और ईरान के अंदर घर घर में हुक्मरान टेलीफोन करके पूछते हैं कि आपके यहाँ कोई मरीज तो नहीं है, अगर है या किसी को बुखार है वो घर पहुंच के उसका टेस्ट करते हैं। आप देखेंगे उधर अस्पतालों में हजूम नहीं है, ठीक है ना, वो घर पहुंच के उसका टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने काफी कंट्रोल भी कर लिया ये सारे सैंक्शंस के बावजूद। सही बात, वो चल रहे हैं क्योंकि वो लीडरशिप है ना, लीडरशिप का बड़ा इशू रहेगा। खान साहब थैंक यू सो मच। बड़ी एक तो लीडरशिप है, फिर इंडिजीनियस लीडरशिप है ना। हाँ, लीडरशिप भी आपको रियल चाहिए, स्टेटमेंटशिप जिसको कहते हैं हम लोग। हाँ, स्टेट्समैन की जरूरत है जो हम नहीं डेवलप कर सके। स्टेट्समैन अगर डेवलप भी होगा तो इंडिजीनियस लोगों से ही डेवलप हो सकता है ना, जिसको तो बोलने नहीं दिया जाता। आप साउथ अफ्रीका में देखें, अगर स्टेट्समैन डेवलप हुआ तो नेल्सन मंडेला डेवलप हुआ ना, जो इंडिजीनियस वो था वहाँ का लीडर। तो इसलिए यहाँ तो बड़े मसाइल हैं और ये मसाइल बहुत ज्यादा गंभीर होते चले जाएंगे। हम तो ये फैसला नहीं कर सक रहे हैं कि लॉकडाउन करें या ना करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फैसला भी अब तक नहीं कर सक रहे। सही बात। क्या करें। खान साहब थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया और अपना तजिया हमारे साथ शेयर किया। नाज़रीन